بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم برسات کی بہاریں شروع کرنے والے ہیں، جس میں آج ہم شاعر کے تعارف کے بارے میں جانیں گے کہ شاعر کی پیدائش کب، کہاں اور کہاں کہاں انہوں نے زندگی گزاری۔ لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں نذیر اکبر آبادی کا تعارف۔ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1735 عیسوی میں کب ہوئی تھی؟ 1735 عیسوی میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 1830 عیسوی میں۔ دوبارہ سن لیں کہ نذیر اکبر آبادی کی پیدائش 1735 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات 1830 عیسوی میں ہوئی۔ نذیر کا اصل نام ولی محمد ہے۔ نذیر کا اصل نام کیا ہے؟ ولی محمد۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ دلی میں۔ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں۔ مگر چونکہ عمر کا زیادہ حصہ اکبر آباد میں گزارا۔ کہاں گزارا تھا؟ اکبر آباد میں، اس وجہ سے اکبر آبادی اپنے نام کے ساتھ لکھتے تھے۔ 12 بھائیوں میں صرف نذیر زندہ بچے۔ بھائی کتنے تھے؟ 12۔ ان میں سے ایک کتنے زندہ بچے؟ ایک، نذیر۔ اس لیے ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا، یعنی کہ چشم و چراغ تھے، ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے ہوئے تھے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت اپنی ماں اور نانی کو ساتھ لے کر آگرہ پہنچے۔ کہاں پہنچے تھے؟ آگرہ۔ کس کے زمانے میں؟ جب احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر حملے کیے، اور تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے۔ کہاں رہنے لگے؟ تاج محل کے قریب مکان میں رہنے لگے۔ نذیر کی ابتدائی تعلیم کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ملتی، تاہم وہ عربی، فارسی، ہندی اور ہندوستان کی کئی دوسری زبانیں جانتے تھے۔ یعنی کہ جو اس دور کی زبانیں تھیں، عربی، فارسی، ہندی، ہندوستان کی اور بھی بہت ساری زبانیں جو تھیں، وہ اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ ان کا مزاج قلندرانہ تھا۔ قلندرانہ سمجھا؟ آزاد مزاج کے مالک تھے۔ وہ کسی کے ماتحت رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی مزاج کی وجہ سے وہ درباروں سے دور رہے۔ درباروں سے مراد یہاں پر بادشاہوں کے دربار ہیں۔ نواب سعادت علی خان نے انہیں لکھنؤ بلوایا۔ نواب سعادت علی خان اس وقت کا جو نواب تھا، اس نے کہاں بلایا؟ لکھنؤ میں۔ وہ نہ گئے۔ اسی طرح بھرت پور کے رئیس کی دعوت بھی ٹھکرا دی۔ متھرا میں کچھ عرصہ معلم رہے، استاد رہے، مگر جلد ہی نوکری چھوڑ کر آگرہ آ گئے۔ کہاں آ گئے؟ آگرہ میں۔ یعنی کہ دلی سے کہاں گئے تھے؟ آگرہ۔ پھر دوبارہ جو ہے وہ متھرا میں کچھ عرصہ معلم رہے، اس کے بعد پھر کہاں چلے گئے؟ کہ واپس آگرہ آ گئے، اور 17 روپے ماہوار پر لالا بلاس رام کے بچوں کے اتالیق مقرر ہوئے۔ کیا مقرر ہوئے؟ اتالیق، یعنی کہ استاد مقرر ہوئے۔ نذیر نے طویل عمر پائی۔ طویل سے مراد لمبی عمر پائی۔ آخری عمر میں فالج کے عارضے میں مبتلا ہو گئے، فالج ہو گیا، اور اسی بیماری کے باعث انتقال ہوا۔ نذیر اکبر آبادی نے میر، سودا، ناسخ و آتش اور انشاء و جرت کا زمانہ دیکھا۔ چونکہ نذیر اکبر آبادی نے طویل عمر پائی تھی، اس لحاظ سے انہوں نے میر و سودا، ناسخ و آتش، انشاء و جرت کا زمانہ دیکھا تھا، مگر اپنی آزاد طبیعت کے باعث سب سے الگ رہے، یعنی ان کے ساتھ اتنا تعلق نہ بنایا۔ ان کی شاعری عوامی ہے، عوامی شاعر، ان کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ در حقیقت ان کی جو اس وقت کی جو شاعری تھی، وہ ایک عام شاعری تھی، جیسے دوسرے شعراء جو ہے اس کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے خیالات، اپنے تصورات کا جو اظہار کیا تھا، وہ ایک خاص قسم کا تھا، لیکن انہوں نے ایک عوامی زبان کو اپنی شاعری بنایا تھا۔ جو عوام کے مسائل ہوتے تھے، ان کو انہوں نے اپنی شاعری میں ڈھالا۔
انہوں نے اپنے قرب و جوار آس پاس ارد گرد کے ماحول، اپنے عہد کے رسم و رواج اور تہذیب و تمدن کو بڑی عمدگی کے ساتھ اپنی شاعری میں ڈھالا ہے۔ یعنی اس زمانے کے جو رواج تھے، جو طریقہ کار تھے، جو تہذیب تھی، جو تمدن تھا، جو ثقافت تھی، جو رہن سہن تھا، اس کو انہوں نے بڑی عمدگی کے ساتھ تبدیل کیا اپنی شاعری میں۔ انہوں نے شعر و سخن کے لیے ایسے موضوعات کا انتخاب کیا جن کا تعلق براہ راست عوام الناس سے تھا، یعنی جیسے ابھی میں نے بتایا کہ ان کی عوامی شاعر تھی، ان کو عوامی شاعر کہا جاتا، بالخصوص غریب اور مفلس کہتے ہیں غریب آدمی سے طبقے سے تھا۔ ان کی نظموں میں مناظر فطرت کے مناظر جو ہے بیان کیا گیا، مذہبی تہوار جیسے عید ہو گیا، شب برات ہو گئی، اس طرح کے انہوں نے موضوعات کو اپنی شاعری کے اندر ڈھالا۔ سماجی رسومات جو سماج کے اندر، جو معاشرے کے اندر جو رسم و رواج ہیں، ان چیزوں کو انہوں نے اپنی شاعری میں ڈھالا۔ میلوں ٹھیلوں جانوروں حتیٰ کہ پھلوں اور سبزیوں کا جا بجا ذکر دکھائی دیتا ہے۔ انہوں نے اردو نظم گوئی کے دامن کو وسیع کیا، یعنی کہ غزل کی بجائے انہوں نے نظم کو پروان چڑھایا، اور وہ بھی کون سی؟ جو عوام کی زبان تھی۔ انہوں نے طویل اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھی، طویل معنی لمبی، اخلاقی اور اصلاحی نظمیں لکھی جو معاشرے کی اصلاح کرتے تھے، جیسے انہوں نے رسم و رواج ہو گئے، تہوار ہو گئے، اس طرح کے جو طریقہ کار تھے ان کے لیے انہوں نے اصلاحی نظمیں لکھیں۔ ان کے علاوہ مناظر فطرت، موسموں اور تہواروں پر ان کی نظمیں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ نظمیں ان کے غیر معمولی مشاہدے اور زندگی کے گہرے تجربوں کی عکاس ہیں۔ عکاس یعنی کہ عکس پیش کرتی ہے، جھلک دکھائی دیتی ہے ان کے۔ نظیر کی زبان عام، فہم اور سادہ ہے۔ ان کی شاعری کا ضخیم بہت بڑا کلیات اردو ادب میں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ تعارف ان کا سمجھ آیا ہوگا۔ آپ ہمارے چینل معلم اردو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں اپنے تاثرات کا اظہار لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔